نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے ذکر پاک کی خاطر جمع کیا. حاضرین مکرم، تمام تعریفیں اس رب قادر کی ہیں کہ جس نے ہمیں اسلام بطور دین عطا فرمایا. پھر تمام تعریفیں اس رب کریم کی ہے کہ جس نے ہمیں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا. پھر تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں کہ جس نے ہمیں اہل بیت اطہار کے غلاموں میں رکھا. تمام تعریفیں اس اللہ کی ذات کی ہیں کہ جس نے ہمارے لیے صحابہ کرام کی شکل میں عظیم راہ کی مشعلیں عطا فرمائیں اور رول ماڈلز عطا فرمائیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں موت بھی انہی نسبتوں پر عطا فرمائے اور آخرت میں انہی مبارک ہستیوں کے ساتھ دار الانعام میں جمع فرمائے. حاضرین مکرم، جو آیت کریمہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہے جو کہ اہل بیت اطہار کی شان پر قرآن مجید کی نہایت ہی مضبوط دلیل کے طور پر اللہ رب العزت نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. کس پر؟ تبلیغ دین پر، سوائے قرابت کی محبت کے. حاضرین مکرم، میں آغاز میں اس آیت مبارکہ پر بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوا، قل، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ لوگوں، میں تم سے تبلیغ دین پر سوائے اس کے کوئی اجر نہیں مانگتا کہ تم میری قرابت یعنی میرے اہل بیت سے محبت کرو. اور بھی کئی مقامات پر اللہ رب العزت اپنے کلام کا آغاز قل سے فرماتا ہے،
جیسے کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح کئی اور مقامات پر، تو اس سے ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ جو اہل بیت اطہار سے محبت، ان کی ذات کے ساتھ دیوانگی، تعلق، نسبت، فنائیت، اور آپ کے قدموں پر مر مٹنا، لٹنا اور قربان ہونا، یہ تقاضا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں فرما رہے۔ یہ اہل بیت اطہار سے محبت بھی حکم خداوندی ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے قل، اے حبیب مکرم آپ فرما دیں کہ میں تم سے اہل بیت اطہار کی محبت کے سوا کچھ نہیں مانگتا۔ یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیں ان کو کہ خدا ایک ہے۔ جو وزن اس بات میں ہے اتنا ہی وزن اس قل میں ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ آپ فرما دیں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، یعنی اس قل کے ساتھ اس تقاضائے محبت کو اللہ رب العزت نے اٹھا کر اس مقام پر رکھ دیا جہاں پر اہل ایمان سے وہ اپنی توحید منوا رہا ہے۔ تو محبت اہل بیت کو بھی کل کے ساتھ جوڑ کر اتنی اہمیت عطا فرما دی، اور اس کو خواہش مصطفیٰ نہ رہنے دیا بلکہ حکم خدا بنا دیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت صرف احادیث سے ثابت ہے تو بات نہیں بنتی، یہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن نے کہا کہ محبوب بتا دو ان کو کہ میری اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ اب جو نہ کرے وہ خدا کیا اور قرآن کے احکام کا انکاری ہے۔ اسی طرح حاضرین مکرم، حدیث مبارکہ جس کو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ارشاد فرمائیں؟ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اور میری اہل بیت، ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ اور اس کو امام ترمذی نے اپنی کتاب میں روایت فرمایا۔ حاضرین مکرم، اب اس حدیث مبارکہ کا کچھ مفہوم بھی سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ ان دو چیزوں کا مطلب کیا ہے کہ ایک قرآن تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں اور ایک اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ قرآن کلام ہے، اہل بیت ازواج ہیں، تو ان دو کا آپس میں امتزاج کیا ہے؟ امتزاج یہ ہے کہ قرآن پیغام ہے، قرآن اداؤں کا مجموعہ ہے، قرآن عادات کا مجموعہ ہے، قرآن اخلاق کا مجموعہ ہے، قرآن احکام کا مجموعہ ہے، قرآن میں حکم ہے، اور ازواج اہل بیت میں سنت ہے۔ قرآن کے اندر تھیری ہے اور ازواج اہل بیت میں اس کا پریکٹیکل ہے۔ تو یہ در حقیقت ایمان کے تحفظ کا نسخہ یہ عطا فرمایا، ایک ہاتھ سے قرآن کو تھامے رکھو اور دوسرے ہاتھ سے اہل بیت اطہار کے کردار کو دیکھتے رہو۔ ایک آنکھ قرآن پر رکھو اور دوسری نگاہ اہل بیت اطہار کی ازواج اور ان کے کردار پر رکھو۔ یہاں پڑھتے جاؤ، وہاں دیکھ کر سیکھتے جاؤ۔ یہ دونوں چیزیں اپنی ذات میں جمع کرو گے تو گمراہی سے محفوظ رہو گے۔ اب مشعل راہ تو صحابہ کرام کی ذات میں بھی ہے، پر اہل بیت تو گھر والے ہیں۔ پہلا سبق کن کو مل جاتا ہے؟ گھر والوں کو میسر آتا ہے۔
تو اس لیے ایک طرف قرآن دیا اور دوسری طرف قرآن کا پریکٹیکل ورژن دکھایا کہ جو کچھ قرآن میں ہے اب اہل بیت اطہار کی ازواج میں دیکھتے جاؤ اور استقامت کے ساتھ راہ پر چلتے چلے جاؤ، یہاں تک کہ یہ دونوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے حوض کوثر پر ملیں گے۔ تو حاضرین گرامی، یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے۔ دنیا میں انسانیت کے بہت سے مظاہر اللہ پاک نے عطا فرمائے، طول و عرض میں مختلف قوموں کی شکل میں، مختلف مذاہب کی شکل میں، مختلف طبقات معاشرہ کی شکل میں بہت سے انسانیت کے مظاہر ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان کی مختلف ادائیں ہیں، مختلف رنگ ہیں، مختلف رتیں ہیں۔ ان میں سے کئی ایسے مذاہب بھی ہیں جو خدا کو ایک مانتے ہیں اسلام کے علاوہ، ایسے مذاہب بھی ہیں جو خدا کو ایک مانتے ہیں، ان کو اس اعتقاد کی وجہ سے خدا کے ایک ہونے میں یقین رکھنا تو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن توحید پرست اعتقاد کی زبان میں نہیں کہا جا سکتا۔ جو لوگ علماء یہاں تشریف فرما ہے تو ایک اعتقادی پہلو سے ان کو وحدت پرست تو کہا جائے گا کیونکہ ایک خدا میں یقین رکھتے ہیں، لیکن توحید پرست نہیں کہا جائے گا، کیونکہ توحید پرست ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وحدت خداوندی کو تسلیم بزبان مصطفیٰ کیا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر وہ وحدت پرست سے توحید پرست بن جائے گا۔ تو فلسفہ اور عقیدہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ جو خدا کی وحدانیت ہے اس کو تسلیم بزبان مصطفیٰ کیا گیا۔ قل هو اللہ احد، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے عقیدہ توحید سمجھا ہو تو وہ اسلام کا عقیدہ توحید ہے۔ اگر دیگر مذاہب و افکار کے ذریعے خدا کو ایک مانا ہو تو درست ہے، وہ ایک مانتے ہوں گے، وحدت پرست ہوں گے، لیکن اسلامی اعتقاد میں انہیں توحید پرست نہیں کہا جائے۔ جس طرح خدا کو ایک ماننا توحید پرست ہونے کے لیے بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھنا ضروری ہے، اس طرح اہل ایمان کے ایمان کی تصدیق بھی زبان مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔ جس طرح توحید کا ماڈل کہ کون توحید پرست ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بتاتے ہیں، جو ان کی تعریف میں فٹ ہوتا ہے وہی توحید پرست ہے۔ اسی طرح جو تعریف ایمان کی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے تو اہل ایمان کے لیے وہی تعریف ایمان کی ہے، اس کے سوا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایمان کی کامل تعریف نہیں کہلائے گا اگر وہ بزبان مصطفیٰ وہ تعریف ادا نہ ہوئی ہوگی۔ تو اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی کیا تعریف فرماتے ہیں۔ جس طرح توحید پرست ہونے کے لیے تعریف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہونا ضروری ہے، اس لیے ایمان کا ماڈل دیکھنا بھی وہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کے اشاروں پر ہے، آپ کی زبان سے ادا ہونا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر توحید کی تعریف کر کے انسانیت کو توحید پرست کیا، اور یہاں پر ایمان کی تعریف کیا فرما رہے ہیں، ذرا غور کیجئے اس واقعہ پر جب احزاب کے موقع پر امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کافر دشمن کے آگے آ کر کھڑے ہوتے ہیں
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منظر کو دیکھتے ہیں اور اس منظر پر نگاہ ڈال کر فرماتے ہیں اے میرے صحابہ ذرا اس سمت بھی دیکھو، کامل ایمان یا مکمل ایمان مکمل کفر سے لڑ رہا ہے، وہاں پر جو دشمن اسلام ہے اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل کفر قرار دیا، اور ادھر مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں، ان کو کامل ایمان قرار دیا۔ جس طرح توحید بزبان مصطفیٰ سمجھ آتی ہے، اس طرح ایمان کی تعریف بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھانے سے سمجھ آتی ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ فرما کر کہا یہ مکمل ایمان ہے تو قیامت تک یہی مکمل ایمان ہے۔ تو مکمل ایمان کی تعریف پھر یہی ہے کہ جو کچھ مولا علی شیر خدا میں تھا اسی کی تعریف مکمل ایمان ہے، اور جب اسے مکمل ایمان فرما دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جس کو ایمان ملا اب اس کے ایمان کا سفر جاری ہے، اس نے مکمل مولا علی شیر خدا کے قدموں میں ہی ہونا ہے۔ ایمان کی راہ پر چلتے چلتے اب اس کی تکمیل قدمین مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میں ہونی ہے، کیونکہ انہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل ایمان فرمایا ہے۔ یہ شان اہل بیت ہے۔ حاضرین گرامی، آگے کچھ ایسی روایات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ شاید علماء کے علاوہ عوام الناس نے کم سنی ہو۔ فضائل اہل بیت میں مختلف ائمہ بزرگان دین نے ان روایات کو بیان کیا۔ اس میں سے ایک بڑی خوبصورت روایت ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنی والدہ کا جنازہ پڑھا کر باہر نکلے تو ان کے لیے ان کا خچر سواری کے لیے منگوایا گیا۔ وہ باہر تشریف لائے، ان کا خچر منگوایا گیا، وہ اس پر سوار ہوئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے خچر کی جو لگام تھی وہ پکڑ لی اپنے ہاتھ سے تعظیماً۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں علماء کا ادب ایسا ہی سکھایا گیا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں علماء کا ایسا ہی ادب سکھایا گیا ہے۔ تو انہوں نے فوری سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستبوسی کر لی اور کہا کہ ہمیں بھی پھر کاشانہ نبوت کے افراد کا ادب ایسے ہی سکھایا گیا ہے کہ آپ علماء کا ادب کرتے ہیں اور پھر جو کاشانہ نبوت سے لوگ آتے ہیں ان کا ادب پھر ہم ایسے کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے ہاں اہل بیت اطہار اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کا ادب اور احترام تھا۔ اسی طرح حاضرین گرامی، ایک اور روایت میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب ہم کچھ روایات احادیث کا تذکرہ کریں گے شان اہل بیت میں۔ ارشاد فرمایا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت، غور سے سنیں، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت
پل صراط سے آسانی سے گزرنے کا ذریعہ ہے، اور آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اون و ولایت، ان کی مدد، عذاب سے امان کا ذریعہ ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کی شان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب ذرا ان کی شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی زبان اطہر سے سنتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیسے بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و تعظیم آپ کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو۔ یعنی اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعوی محبت کرتے ہو، اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا دم بھرتے ہو، تو پھر وہ محبت اور عشق کا دم تبھی سچا ہوگا جب یہ محبت اور عشق کی کیفیات اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی ویسی پاؤ گے، تو پھر محبت میں سچے ہو۔ اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیمانہ عطا فرمایا کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرو گے تو سچے سمجھے جاؤ گے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں بہت خوبصورت بات، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں۔ فرما رہے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھلائی میں زیادہ عزیز جانتا ہوں اپنے رشتہ داروں کی مدد اور صلہ رحمی سے۔ یہ عقیدہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آگے ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک کیس آیا، اور اس میں کچھ لوگوں نے باتیں کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضور کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی، جس کے جواب میں اہل بیت اطہار کی شان بیان ہو رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ صحابہ کو فرمایا کہ جب میں جنت کے محلات کے گرد گھوم رہا ہوں گا تو بنی عبد المطلب کو ترجیح نہیں دوں گا تو کس کو دوں گا؟ اب اس سے بات سمجھ کے آ رہی ہے کہ جب جنتیں بانٹنے والا میں خود ہوں، جنت کے محلات بانٹنے میں نے ہے، تو عبد المطلب کی اولاد کو اگر میں نے ترجیح نہیں دینی تو میرے صحابہ خود بتاؤ تم کیا سوچتے ہو کن کو دوں گا؟ یہ شان ہے، شان اہل بیت۔ اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب میں جنت کے دروازے کا حلقہ پکڑوں گا تو لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا، تو آغاز اے بنی ہاشم تم سے کروں گا۔ اے بنو ہاشم، جب میں جنت کے دروازے کا حلقہ پکڑوں گا اور جنت میں داخل کرنے کا آغاز کروں گا تو اے میرے گھر والوں، اے میرے دادا کی اولاد والوں، میں تم سے آغاز کروں گا جنت کو بھرنے کا۔ یہ وہ شرف ہے، یہ کرامت ہے، یہ عظمت ہے، یہ عنایت ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو اہل بیت اطہار کو بھی عطا ہوئی ہے، اور قیامت تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی فضیلت ہے جو ان سے کوئی واپس نہیں لے سکتا۔ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر رہیں گے ان کی یہ فضیلت قائم رہے گی۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری محبت کی بنا پر اے میری اہل بیت تم سے محبت نہ کرے۔
اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا کامل۔ اور کیا وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ میری شفاعت سے وہ جنت میں داخل ہوں گی اور یہ میری شفاعت آل عبد المطلب کے لیے نہیں ہے کہ میں باقی سب کو شفاعت دوں گا؟ تو کیا میری اپنی آل ابو مطلب کے لیے یہ شفاعت نہ ہوگی؟ قربان جائیں ان کی ان عظمتوں کو جس کی طرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ بھلائی کو نہیں پہنچ سکتا، فرمایا کہ وہ ایمان کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ تم سے محبت نہ کرے اے اہل بیت، اور اللہ کی رضا اور میری قرابت کے لیے تم سے محبت نہ کرے۔ کیا وہ میری شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ اور کیا بنو عبد المطلب والے مجھ سے شفاعت کی امید نہیں رکھتے؟ اللہ اکبر، یہ ان کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ حاضرین گرامی، ایک اور مقام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنی عبد المطلب، میں نے اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے 3 چیزوں کا سوال کیا ہے۔ ابھی تو پنجتن پاک کی باتیں بعد میں آئیں گی، ابھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد سے آپ کے گھرانے کی عظمتیں ختم نہیں ہو رہی۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بنی عبد المطلب، میں نے اللہ سے تمہارے لیے 3 چیزوں کا سوال کیا ہے۔ میں نے اللہ سے تمہارے لیے ثابت قدمی مانگی ہے کہ اب جو اس اولاد میں ہے اس کے لیے ثابت قدمی مانگی ہے۔ میں نے اللہ سے یہ مانگا ہے کہ وہ تمہارے گمراہوں کو بھی ہدایت دے دے کہ خاتمہ گمراہی پر نہ ہو۔ پھر فرمایا، میں نے اللہ سے مانگا ہے کہ تمہارے جاہلوں کو عالم کر دے۔ اور آگے فرمایا کہ میں نے یہ دعا مانگی کہ تمہارے لوگوں کو سخی بنائے، بہادر بنائے، رحم دل بنائے، اور اگر کوئی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو، ارشاد فرمایا، اور وہاں نماز پڑھتا ہو اور روزے دار بھی ہو، اور اس حالت میں فوت ہو جائے لیکن وہ اہل بیت محمد سے بغض رکھتا ہو، تب بھی دوزخی ہے۔ کیا ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان ہی کیوں نہ کھڑا ہو اور نماز پڑھ رہا ہو اور حالت روزہ میں ہو، اور ٹھیک اس وقت اس کی روح قفس انسری سے پرواز کر جائے اور اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، بغض ہو، فرمایا وہ دوزخی ہے، اس حال میں بھی دنیا سے چلا جائے۔ یہ اہل بیت اطہار کی شان اور عظمت ہے۔ حضرین گرامی، ایک اور مقام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اندر میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہو گیا، یعنی ان سے محبت کے قافلے میں شامل ہو گیا، وہ راہ پا گیا، نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا، بغض کا شکار ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کو امام حاکم نے نقل کیا اور روایت کیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اور امام حاکم نے ہی نقل کیا، تم سے بہتر وہ ہوگا جو میرے بعد میرے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، اے میرے لوگوں، اے میرے امتیوں، تم میں بہتر وہ ہے جو میرے بعد میرے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اہل بیت اطہار کے لیے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کو بھی امام حاکم نے ہی نقل کیا اور روایت کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو۔ ایک اور روایت میں صحابہ کرام کو بھی شامل فرمائے، ارشاد فرمایا، اس کو روایت کیا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ارشاد فرمایا تم میں سے پل صراط پر زیادہ ثابت قدم وہ رہے گا جو میری اہل بیت اور میرے صحابہ سے محبت کرتا ہوگا، یہ عطا فرمایا۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت پڑ جائے اور اس کی بال و متاع اسے فائدہ دے تو وہ میرے بعد میرے گھر والوں سے اچھا سلوک کرے، اور جس نے میری اہل بیت کے معاملے میں میرا حکم نہ مانا تو اس کی عمر سے بھی برکت ختم کر دی جائے گی، اور قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ یہ شان اہل بیت ہے کہ ان کے صدقے عمر میں برکت ملے، ان کے صدقے مصائب و آلام دور ہو۔ ایک اور روایت میں بزرگان دین کا موقف اور عقیدہ ہے، بلکہ شیخ الاسلام بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں تکلیفیں ہوں، رزق کی کشادگی چاہتے ہو تو اہل بیت اطہار کے اسم پاک کا ورد کیا کرو صبح و شام، اللہ پاک تمہاری رزق کی کشادگی عطا کر دے گا، تمہارے مصائب اور تمہاری تکلیفیں اہل بیت اطہار کے اسماء گرامی کے صدقے دور فرما دے گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت پاک کے ناموں کا ورد کیا کرو اگر اپنی تکلیفوں سے خلاصی چاہتے ہو۔ یہ شانیں کسی اور کے پاس کب کہاں ہیں کہ ان کے ناموں کا ورد جپنے سے تکلیفیں اللہ دور کر دے۔ یہ شانیں اہل بیت اطہار کی ہیں، یہ عظمتیں اہل بیت اطہار کی ہیں، یہ رفعتیں اہل بیت اطہار کی ہیں۔ اسی طرح حاضرین گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس کو خطیب بغدادی نے نقل کیا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میری شفاعت میرے اس امتی کے لیے ہے جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ شفاعت کا پیمانہ بھی بیان کر دیا۔ اب محبت میں سوچ بچار کرنے والوں، اب شفاعت کا معاملہ خود ہی سوچ لو۔ فرمایا کہ میری شفاعت اس کے لیے ہے جو ناپ ناپ کے محبت کرتا ہے اہل بیت سے، کہ کہیں بڑھ نہ جائے، کہیں گھٹ نہ جائے۔ تو سوچو کہ وہاں محشر میں اگر اس شفاعت کے ناپنے میں ہم پورے نہ آئے تو کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ جو مجھ سے شفاعت کی امید رکھتا ہے وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت 4 قسم کے لوگوں کی شفاعت میں کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 قسم کے لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ وہ آدمی جو میری آل کی عزت کرنے والا ہے، وہ آدمی جو میری آل کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ آدمی جو میری آل کے لیے کوئی کوشش کرنے والا ہے جبکہ وہ مجبور ہو، اور وہ آدمی جو دل اور زبان سے میری آل سے پیار کرنے والا ہے، ان کی شفاعت میں لازم کروں گا۔ یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم کسی بھی آدم کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک وہ اللہ کے لیے اور میری قربت کی وجہ سے میری اہل بیت تم سے محبت نہیں کریں گے۔ اس وقت تک ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ بے شک اسلام
واضح ہے، اس کا لباس ہدایت ہے، اسلام کی خوبصورتی حیا ہے، اسلام کا ستون تقویٰ ہے، اور اس کا ملک عمل صالح ہے، اور اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ اس کو ابن عساکر نے بیان کیا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ساری چیزیں، اور فرمایا اس اسلام کی بنیاد میری اور میری اہل بیت کی محبت ہے۔ اب ذرا ان کی شان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بھی سنتے ہیں۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کی بات تو آگے آئے گی، اہل بیت اطہار اور کاشانہ نبوت سے کوئی رشتہ بھی آپ کے پاس آ جاتا، اس کو بھی اتنی تعظیم دیتے کہ کوئی تصور نہ کر سکتا۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کوئی اہم مسئلہ آپ کو درپیش ہوتا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ فرما دیتے اور کہتے اس علم کے سمندر سے پوچھو، اس میں غوطہ زنی کرو، کیونکہ یہ کاشانہ نبوت سے آیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح آپ فرمایا کرتے، میں اس دن سے ڈرتا ہوں کہ جس دن مجھے مشورہ دینے کے لیے میرے پاس مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہو۔ ایک اور موقع پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کے لیے آپ کو کوئی مشورہ دیا اور آپ کو اس سے مسئلے کا حل میسر آ گیا، آپ فرما اٹھے کہ علی آج مجھے یہ مشورہ نہ دیتا، یا یہ فرمایا کہ آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ شان ہے اہل بیت اطہار کی۔ اسی طرح ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آیا، اور وہ آپ نے مسئلہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کی طرف ریفر فرمایا، اور آپ نے اس کا شاندار حل عطا فرمایا، تو دیکھ کر کہنے لگے کہ جیسا حل کیا ہے سمجھ آتی ہے کہ کاشانہ نبوت سے ہی آئے ہو، کیونکہ یہ شانیں تو انہی کی ہے، سارے حل انہی کے قدموں میں ہے، یہ حل نکلتے ہی انہی بارگاہوں سے ہے۔ جب ہم ان بارگاہوں سے ٹوٹ جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، تو حل نکلنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو ان سے جڑے رہتے ہیں انہی کو حل نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ حل کی خیرات تو انہی گھرانوں سے بٹتی ہے۔ حضرین گرامی، اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک مسئلہ آیا، دو لوگ جھگڑ پڑے، آپ نے ان دونوں کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ریفر فرما دیا۔ ان میں سے ایک شخص اڑ گیا اور کہنے لگا کہ میں مولا علی شیر خدا کا فیصلہ نہیں مانتا۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے اور اس شخص کو گریبان سے پکڑ لیا کہ کیا کہہ رہے ہو کہ تم علی کا فیصلہ نہیں مانتے، جبکہ علی تمہارا بھی مولا ہے، میرا بھی مولا ہے، اور امت کے ہر فرد کا مولا ہے، کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تو کیا تم اپنے مولا کا فیصلہ نہیں مانتے؟ یہ شان اہل بیت ہے بزبان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور وہ کس حدیث مبارکہ کی طرف ریفر فرما رہے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور وہ ہر مومن کا ولی ہے۔ اب جو کوئی مولا علی شیر خدا کو ولی نہ مانے تو اس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان ذیشان کا انکار کر دیا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، معروف روایت ہے کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، اور ہم اس وقت سب عبادت کر رہے ہیں۔ کس کا اور ذکر عبادت کہلاتا ہے؟
کون ان کے ہم پلہ ہو سکتا ہے؟ ان ہستیوں کی کون برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ان کی وہ شانیں ہیں جیسی کسی کی شانیں نہیں ہیں، ان کے وہ رتبے ہیں جیسے کسی کے رتبے نہیں ہے۔ ہر کوئی بڑا ہے، ہر کوئی مکرم ہوگا، ہر کوئی بڑا ہے، شان والا ہے، عزت و رفعتوں والا ہے، مگر ان کے نیچے یہ ہستیاں اوپر ہے، کیونکہ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ یہ عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ شانیں، یہ خدا کی عطا کردہ ہے۔ تو ہر کوئی بڑا ہے، ہمارے سروں پر تاج ہے، مگر ان سے نیچے ان ہستیوں کا کوئی ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ حاضرین گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جو علی کو چھوڑ دے گا اس نے مجھے چھوڑ دیا، اور جس نے مجھے چھوڑا اس نے خدا کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا جو تیری اتباع کرے گا علی وہ نجات پائے گا، اور جو تیری مخالفت کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ وہ روشن صراط مستقیم کا انکار کرے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در حقیقت مولا علی شیر خدا کو صراط مستقیم فرما رہے ہیں، جو قرآن کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وہ علی المرتضیٰ ہے، جو تیرے پیچھے پیچھے چلے گا وہ راہ پا جائے گا، جو تجھ سے پیچھے ہٹے گا وہ گمراہ ہو کر ہلاک ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا علی شیر خدا سے جتنا علم تقسیم ہوا ہے وہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہدایت اسی گھرانے کی ہے، ہدایت اسی گھرانے سے ہے، اور یہیں سے بچتی ہے۔ جو اس گھر کا نہ ہوا وہ بے گھر ہوا، جو اس گھر کا ہوا وہ ہر گھر کا ہوا، یعنی اس سے پھر ہر گھر محبت کرتا ہے جو اس گھر کا ہو جاتا ہے، اور جو اس گھر کا نہیں رہتا وہ بے گھر ہو جاتا ہے۔ وہ یہاں بھی بے گھر ہے، وہ وہاں قیامت میں بھی بے گھر ہے، اور جو اس گھر کا ہو گیا وہ ہر گھر کا ہو گیا، کیونکہ پھر اس کا نام ہر گھر والا جپتا پھرتا ہے جو اس گھر کا ہو جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی، اور اس کو روایت کیا حضرت شراحیل بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، بشارت ہے تمہارے لیے کہ تمہاری موت و حیات میرے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ مواخات کے دن ذرا یاد کیجئے، ہر مہاجر کو کسی انصار کا بھائی بنا دیا، ہر انصار کو کسی مہاجر کا بھائی بنا دیا، یہاں تک کہ سب جوڑے بن گئے، ایک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ گئے، ایک مولا علی المرتضیٰ رہ گئے، اور مولا علی شیر خدا کی طرف دیکھا، کہا علی تو میرا بھائی ہے، قربان جائیں، فتح مکہ کا موقع ہے، مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کے اندر جو بت پڑے ہیں ان کو صاف فرما دیتے ہیں، پھر کعبۃ اللہ کی چھت پر بھی کچھ بت پڑے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی شیر خدا کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں علی چھت پر چڑھو اور چھت پر پڑے بتوں کو ہٹا دو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نیچے پڑے تھے وہ بھی آپ نے اپنے دست اقدس سے صاف فرمائے، تو اوپر کے بھی فرما دیں۔ فرمایا علی نہیں، وہ اونچے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے کرتے ہیں، آپ کے لیے کیا اونچا اور نیچا ہے؟ کہا نہیں علی، وہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے، آؤ میرے کندھوں پر چڑھو، یہ کندھوں پر چڑھو اور کعبۃ اللہ کی چھت سے صاف کر دو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے کندھوں پر تشریف لے آئیں اور خود صاف فرما دیں۔ فرمایا نہیں علی،
تم نبوت کا بوجھ نہ اٹھا سکو گے، تم میرے کندھوں پر چڑھو۔ راز کیا سمجھ آتا ہے کہ واقعہ تو اور بھی ہو سکتا تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی شیر خدا کے شانوں پر تشریف لا سکتے تھے، مگر بات یہ تھی کہ فتح مکہ ہو رہی ہے اور وہاں پر اسلام کی تمکمت اور اس کی شان و شوکت دکھلائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اسی دن مقصد تھا کہ یہ زمانہ مولا علی شیر خدا کی شان بھی دیکھ لے کہ نبوت کے شانوں پر کھڑا ہے اور کعبۃ اللہ کی چھت سے صفائی کر رہا ہے۔ حاضرین گرامی، قربان جائیں اس گھرانے پر، یہ کیسے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے یہ دونوں بیٹے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان دونوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے یہ دونوں بیٹے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کا باپ علی ان دونوں سے بہتر ہے۔ اب خود بتائیں کون ریس کرے اس مقام کی کہ جہاں پر سردار حسن و حسین ہو اور کوئی حسن و حسین سے بھی بہتر ہو؟ وہ مولا علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کون ان مقام و مرتبوں کی ریس کرے؟ اس لیے تو ہر بچہ بڑا اس خانوادے کا عظمت کا وہ مینارہ ہے کہ جس تک پہنچنے کی کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ تیری نسل پاک میں، اعلیٰ حضرت نے غالباً ارشاد فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ خانوادہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی میرے چچا کا بیٹا اور میرا بھائی ہے اور میرا جھنڈا اٹھانے والا ہے۔ یہ مولا علی شیر خدا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرین گرامی، ذرا وہ واقعہ یاد کریں جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا نکاح علی سے کر دوں۔ یہ کیسا خاندان ہے، یہ کیسا خانوادہ ہے کہ جن کے رشتے بھی خدا خود طے کرتا ہے۔ قربان جائیں اس خانوادے کی عظمتوں پر، پھر کون ریس کر سکتا ہے کہ جن کے گھر کے رشتے بھی خدا طے کرتا ہے اور جن کے گھر کے بچوں کے نام بھی جبرائیل لے کر آتے ہیں، جن کے گھر کے بچوں کے نام بھی جبرائیل امین لاتے ہیں۔ اس خانوادے کی کون برابری کر سکتا ہے؟ یہ شانیں ہیں اہل بیت اطہار کی۔ حضرین گرامی، اسی طرح سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا کہ علی، فاطمہ، حسن، حسین، فرمایا جو ان سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا، اس کے لیے سلامتی ہے جو ان کی سلامتی کا خواہاں رہے گا۔ جو ان سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا، اور اس کے لیے سلامتی ہے جو ان کی سلامتی کا خواہاں رہے گا۔ ایک اور عجیب عظمت ہے اس خانوادے کی۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں کسی جنبی مرد جب اس کو نہانے کی حاجت ہو اور حیض والی عورت کے لیے مسجد میں آنا حلال نہیں سوائے اللہ کے رسول علی، فاطمہ، حسن و حسین کے۔ اس پر شارحین لکھتے ہیں کہ ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ کائنات میں ہر انسان جتنا بڑا کوئی صحابی ہو،
کتب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، ولی ہو، ہر کسی کو جنابت جنبی کرتی ہے، ناپاک کرتی ہے، بس یہی گھرانہ ہے جن کو ناپاکی بھی ناپاک نہیں کرتی۔ ایسی شانوں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ان کے سوا کوئی اور اس حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حاضرین گرامی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ کریم، تو اس کو اپنا دوست بنا لے جس نے علی کو دوست بنایا، اور اس کی مدد کر جس نے علی کی مدد کی، اور اس کی معاونت فرما جس نے علی کی حمایت اور معاونت کی۔ اسے امام طبرانی نے نقل کیا۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر دعا فرمائی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ وہ دعا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، علی کی معاونت فرما اور اس کے ذریعے معاونت فرما۔ یہ دعا کے الفاظ پہ غور کریں کہ علی کی معاونت فرما اور علی کے ذریعے معاونت فرما۔ پھر فرمایا رحم فرما اور علی کے ذریعے رحم فرما۔ پھر مدد فرما اور علی کے ذریعے مدد فرما۔ اور اے اللہ، دوست بنا لے اس کو جس نے علی کو دوست بنایا، اور دشمن بنا لے اس کو جس نے علی کو دشمن بنایا۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں شارحین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا کہ میرے مولا معاونت فرما علی کے ذریعے، رحم فرما علی کے ذریعے، مدد فرما علی کے ذریعے، اس سے یہ عقیدہ سمجھ آ گیا کہ اگر کوئی کہتا ہے یا علی مدد، تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خدا سے شان لے کر دی ہے کہ جب یہ دعا فرمائی ہے کہ مولا مدد فرما علی کے ذریعے، تو پکارنے والا جب کہتا ہے یا علی مدد، تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی بجا آوری ہے کہ ان سے مدد کا تقاضا کر رہا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا کہ معاونت فرما، رحم فرما علی کے ذریعے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کوئی دیکھتا ہے، کوئی تقاضا کرتا ہے، ان سے مدد طلب کرتا ہے، ان کی ولایت مانتا ہے، تو در حقیقت وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ذیشان پر عمل کر رہا ہے۔ تو در حقیقت یہ عون و نصرت کی طاقت، یہ مدد، یہ مجازی حیثیت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے لے کر مولا علی شیر خدا کو دی۔ حاضرین گرامی، آخری روایت، اس پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام، ان دونوں کو جمع کر کے دعا فرمائی، اے اللہ، ان دونوں پر برکت فرما، اور ان دونوں کے لیے ان دونوں کی نسل پر برکت ڈال۔ اللہ اکبر، ان دونوں پر برکت دے اور ان دونوں کے ذریعے ان دونوں کی نسل پر برکت دے۔ قربان جائیں اس دعا پر، اور قربان جائیں اللہ رب العزت کے اس امر پر کہ اس نے کیسی دعا قبول فرمائی ہے۔ اب ذرا غور کریں اور ایک نظر دوڑاتے چلے جائیں کہ کہاں کہاں اس نسل پاک کے ستارے چمک رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار تو وہ مقدس ہستیاں ہیں ہی صحیح، کہیں پر ہمیں اس نسل پاک کی وہ عظیم المرتبت ہستیاں حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، اور وہ نور چمکتا ہوا بغداد شہر میں ہزاروں لاکھوں لوگوں میں ایمان اور اسلام بانٹتا نظر آتا ہے۔ کہیں پر خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی نسل پاک کا ستارہ بن کر وہ چمکتا ہے اجمیر کی سرزمین پر، اور ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیتا ہے۔
اسی طرح کہیں پر ہم سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کو لاہور کے دامن میں چمکتا دمکتا دیکھتے ہیں. وہ غزنی سے تشریف لا کر پاکستان کی سرزمین کے اندر اسلام کے دامن میں لاکھوں لوگوں کو شامل کر دیتے ہیں. کہیں پر حضرت شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں سندھ کی سرزمین پہ چمکتا ہوا دیکھتے ہیں. دیکھتے چلے جائیں شرق تا غرب، اسلام کے دامن میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا داخل ہونا در حقیقت وہ بذریعہ اولاد علی و فاطمہ ہوا ہے. در حقیقت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد اور نسل پاک کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا اور اللہ رب العزت کی قبولیت کا عالم دیکھے کہ قیامت تک کے لیے ایک عدد ہے جو سادات کرام میں سے، اہل بیت اطہار کی اولاد میں سے، اولاد علی و فاطمہ میں سے جلیل القدر ہستیاں اللہ رب العزت پیدا کرتا آیا ہے اور ان کے ذریعے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دامن اسلام میں داخل کرتا آیا ہے. حاضرین گرامی، یہاں بات ختم نہیں ہوتی. جتنے روئے زمین پر اہل اللہ ہیں، جتنے اولیاء ہیں جن کو قطبیت ملی، غوثیت ملی، ابدالیت ملی، جتنے عارف ہوئے، جتنے مجدد ہوئے، جتنے ولی ہوئے، جن کو اللہ نے ولایت کی خیرات عطا کی، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے یا وہ اولاد علی و فاطمہ ہے یا پھر اولاد علی و فاطمہ کا غلام ہے. اس کے سوا کوئی کائنات میں نہیں ہوا جس کو ولایت ملی ہو اور اس کے ذریعے اسلام کو خیرات ملی ہو. خیرات اسی گھرانے سے ملی ہے، یا براہ راست اولاد علی و فاطمہ تھا یا پھر غلام علی و فاطمہ تھا جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے لاکھوں لوگوں تک اسلام کی خیرات پہنچائی ہے. لوگوں، یہ خیرات جو اسلام پہنچا ہے ہم تک، یہ بھی خیرات اولاد علی و فاطمہ یا غلامان علی و فاطمہ کے ذریعے ہے. یہ گھرانہ نہ ہو تو کلمہ نصیب نہ ہو، یہ گھرانہ نہ ہو تو ایمان نصیب نہ ہو، یہ گھرانہ نہ ہو تو جنت نصیب نہ ہو، یہ گھرانہ نہ ہو تو رحمان کی معرفت نصیب نہ ہو، یہ گھرانہ نہ ہو تو قرآن کی فہم و فراست نصیب نہ ہو. یہ شان اہل بیت ہے جو اللہ رب العزت نے اس گھرانے کو عطا فرمائی ہے. آج اگر کوئی ناسمجھی نادانی میں ان ہستیوں کے مد مقابل کسی اور کو لا کر کھڑا کرتا ہے، اہلیان اسلام کے لیے تمام صحابہ سر کا تاج ہے، ہم سب ان کے نوکر غلام ہیں. لیکن اگر کوئی نادانی میں مولا علی شیر خدا 1400 سال میں ہر ولی جن کی منقبت کہتا آیا ہے، اگر کوئی ان کے مقابلے میں آج کسی کی منقبتیں لکھے، اسے نادانی کہا جائے گا. 1400 سال کی تاریخ میں اللہ والوں نے یہ کام نہیں کیا، کیونکہ جو شانیں جن کی ہیں وہ ان کی ہے، باقی سب سر کے تاج ہیں. ہمارے سر آنکھوں پر ہے، ہمارے آقا و مولا ہے، کیونکہ حضور کے صحابہ ہیں، عزتوں کی جگہ ہے، عظمتوں کی جگہ ہے. لیکن اگر ایسی نادانی کی جائے کہ مولا علی شیر خدا کی شان کے مد مقابل ایسے انداز اپنائے جائیں جس سے امت کنفیوز ہو جائے، ان کی عظمتوں کے بارے میں کنفیوز ہو، ان کی شانوں کے بارے میں کنفیوز ہو، اہل بیت اطہار سے رغبت و محبت میں کنفیوز ہو، یا برابری کے درجے میں ناپنا تولنا شروع کر دے، یہ گناہ کس کے سر ہوگا؟ کون اس کا جواب دے گا؟ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں، امت کو تقسیم نہ کیا جائے، جو جس کا حق ہے وہیں رہنے دیا جائے، جو جس کا حق ہے وہیں رہنے دیا جائے، اور امت کا شرازہ تقسیم نہ کیا جائے.
جو 1400 سال میں بزرگان دین اور اہل اللہ کا طریقہ رہا ہے، بس اسی پہ قائم رہا جائے اور اہل بیت اطہار پر فدا ہوا جائے، ان کی شانوں پر قربان ہوا جائے، ان کے لیے جیا جائے، ان کے لیے مرا جائے۔ یہ پیغام ہے تحریک منہاج القرآن کا، یہ پیغام ہے شیخ الاسلام کا۔ منہاج القرآن طول و عرض پر روئے زمین میں دین متین کی جو خدمت انجام دے رہی ہے، پتہ ہے یہ خیرات، یہ ٹکڑے کہاں سے ملے ہیں؟ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں، اور آپ کا معمول ہے کہ جب بھی حرمین شریفین حاضر ہوتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے ہیں، اے سیدہ، اپنے بابا سے کہہ دیں کہ ہمارا کتا آیا ہے، اسے کچھ ٹکڑے ڈال دے۔ یہ وہ ٹکڑے ہیں کہ جو شرق تا غرب دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مراکز شرق تا غرب لوگوں کے ایمان کا تحفظ کر رہے ہیں، سرزمین پاکستان میں لاکھوں لوگوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے دیے جلا رہے ہیں، لوگوں کے ایمان کا تحفظ کر رہے ہیں، جہالت کے اندھیروں میں علم کا نور بانٹ رہے ہیں، انتہا پسندی کے اندھیروں میں امن اور اعتدال کی بات کرتے ہیں، لا علمی اور بے علمی کے دور کے اندر علم کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، عقیدے کی بات کرتے ہیں، محبت انسانیت کی بات کرتے ہیں، علم کے شغف کی بات کرتے ہیں، تصنیف و تعریف کی بات کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت اور تعظیم صحابہ کی بات کرتے ہیں، اعتدال اور امن کی بات کرتے ہیں، فرقہ واریت کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، اتحاد امت کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم مشن ہے، یہ اہل بیت اطہار کے جوتوں کی خیرات ہے، یہ اہل بیت اطہار کی بارگاہوں کے ٹکڑوں سے پل رہا ہے۔ اسی لیے اس مشن کا بچہ بچہ خیر پر آمادہ ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں کہ یہ قافلہ ہے محبت اہل بیت کا، تعظیم صحابہ کا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، علم کا، رفاع عامہ کا، امن و امان کا، انسانیت کا۔ اگر یہ پیغام، یہ تحریک، یہ مشن پسند آئے، اس کا حصہ بنے، رفاقت اختیار کریں، اس کا جو شعبہ پسند آئے اس شعبے کے ساتھ جڑیں، انسانیت کی خدمت کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کریں، اور اپنی زندگیوں کا ایک خاص حصہ لازماً اللہ کے دین کے لیے ضرور وقف کر دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ جو دین کے لیے حصہ وقف ہوگا شاید یہی ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔